السلام علیکم ناظرین، عالم اسلام کی اہم خبروں کے لیے ملی وائس کے ڈیلی بلیٹن عالمی شب و روز میں عبدالوہاب آپ کا استقبال کرتا ہے۔ تفصیلی خبروں سے پہلے ہم ڈالتے ہیں ایک نظر آج کی اہم سرخیوں پر۔ کینیڈین پارلیمنٹ میں ٹرمپ حامی گروپ کو دہشت گرد فہرست میں شامل کرنے کا بل پیش۔ ایران اور طالبان کے درمیان مذاکرات سے امریکہ چراغ پا، ایرانی اہلکاروں پر امریکی حکم امتناع عائد۔ مسجد اقصی سے قریب آبادکاری سے اسرائیل کو باز رہنے کی حماس نے جاری کی وارننگ۔ اسرائیل سے سفارتی تعلقات کو بھی جرائم کے زمرے میں شامل کرنے موریتانیہ کی اپوزیشن پارٹی کا مطالبہ۔ اور قطر پر عرب ممالک کی پابندی ختم، 4 سال بعد مصر اور قطر کے تعلقات دوبارہ بحال۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کینیڈین پارلیمنٹ میں امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی پراؤڈ بوائز گروپ کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کا بل پیش کیا گیا ہے۔ انتخابات میں انتہا پسند ٹرمپ کی شکست فاش کو دیکھتے ہوئے ان کے حامیوں نے امریکی پارلیمنٹ کیپٹل بلڈنگ پر حملہ کر دیا تھا۔ اس حملے میں کئی لوگوں کی جانیں بھی گئی تھی۔ امریکہ سے متصل کینیڈا نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے یہاں کے نامعلوم ممبر آف پارلیمنٹ نے ٹرمپ کے حامیوں کو انتہا پسندی، نفرت اور سفید پام دہشت گردی کی حمایت کے سبب پراؤڈ بوائز گروپ کو دہشت گرد گروپ کے زمرے میں ڈالنے کی درخواست کی ہے۔ پریس ٹی وی کے مطابق جسٹن ٹروڈو کی قیادت والی کینیڈا حکومت اگر اس طرح کا قدم اٹھاتی ہے تو ٹرمپ کے حامیوں کی شناخت القاعدہ اور داعش جیسی تنظیموں سے ہوگی۔ ایران اور طالبان کے درمیان بات چیت کا دور جاری ہے اور اسی مناسبت سے طالبان کے نائب رہنما ملا عبدالغنی ایران کے دورے پر ہے۔ ایرانی اخباروں کے مطابق طالبان کا ایرانی دورہ اس علاقے میں امن و امان کے قیام، حفاظت اور مستقبل کی ترقی سے متعلق ہے، جبکہ امریکہ کا الزام ہے کہ ایران طالبان کو ہتھیار فراہم کرتا ہے۔ طالبانی رہنما اس سے قبل بھی کئی بار ایران کا دورہ کر چکے ہیں اور اسی سبب ٹرمپ حکومت ایران سے ناراض تھی۔ حالانکہ امریکی حکومت خود بھی طالبان سے کئی بار مذاکرات کر چکی ہے، لیکن ایران کی مداخلت سے اپنی اجارہ داری ختم ہوتے دکھائی دینے سے امریکہ ایران سے ناراض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سابق امریکی سیکرٹری مائک پومپیو نے ٹرمپ سرکار کے برخاست ہونے سے قبل کئی ایرانی اہلکاروں پر حکم امتناع عائد کیا تھا۔ مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد بیت المقدس کے گنبد کو کسی بھی طرح کے نقصان پہنچانے کے اسرائیلی شرانگیزی حرکت سے باز آنے کی ہدایت حماس تنظیم نے کی ہے۔ اپنے پریس نوٹ میں حماس نے کہا ہے کہ قبلہ اولا بیت المقدس سارے عالم اسلام کے عقیدت کا مرکز ہے اور اسرائیلی آبادکاروں کو جان لینا چاہیے کہ بیت المقدس کے دفاع کے لیے وہ کسی بھی قیمت کو ادا کرنے تیار ہیں۔ بیت المقدس کی نگراں کار اسلامی وقف نے صہیونی آبادکاروں کو مسجد سے قریب صہیونی عبادت گاہ کی تعمیر کے فیصلے کو روکنے کو کہا ہے۔ افریقی ملک موریتانیہ میں اسرائیل کے ساتھ حالیہ معمول معاہدوں کو جرائم کے زمرے میں شامل کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ موریتانیہ کی اپوزیشن پارٹی نے اس سمت میں وہاں کی پارلیمنٹ میں اس طرح کا بل بھی پیش کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھنے کو جرائم کے زمرے میں شمار کیا جائے۔ موریتانیہ کی سیاسی جماعت دی نیشنل ریلی فار ریفارم اینڈ ڈیولپمنٹ نے اپنے بیان میں کہا کہ شرعی قوانین پر مبنی ہمارے اخلاق و اصول ہمیں مسلم اقوام کی مدد کا پیغام دیتے ہیں، خاص طور پر فلسطین کے لیے، کیونکہ وہاں بیت المقدس واقع ہے اور اسرائیلی ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا فریضہ ہے۔ موریتانیہ میں اسلامی نظامی حکومت قائم ہے اور موریتانوی پارلیمنٹ بلاک نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطین کے مسئلے کو منصفانہ حل کے لیے اقدامات کرے اور اسرائیل کے ساتھ دوستی کے لیے کسی مقامی، علاقائی اور عالمی دباؤ میں نہ آئے۔ مصری وزارت خارجہ کے مطابق قاہرہ اور دوحہ نے 3 برس سے جاری اختلافات کو ختم کرتے ہوئے دوبارہ آپسی تعلقات بحال کرنے کا عہد کیا ہے۔ مصر کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ دونوں ملکوں نے دوبارہ سفارتی رشتے قائم کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ پہلی بار مصر کی سرکاری ایئر لائنز ایجپٹ ایئر کی ایک مسافر بردار فلائٹ نے دوحہ میں لینڈ بھی کیا اور پھر واپس آ گئی۔ 11 جنوری کو قطر ایئرویز نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے لیے اپنی پروازوں کا آغاز کیا تھا۔ سعودی عرب نے سن 2017 میں اپنے پڑوسی ملک قطر پر سخت ترین پابندیاں عائد کرتے ہوئے اپنی فضائی حدود اور سرحدیں قطر کے لیے بند کر دی تھی۔ متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر پر بھی قطر کے خلاف ان پابندیوں میں شامل تھے۔ اس ماہ کے شروع میں ان تمام ممالک نے ان پابندیوں کو ختم کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ ملیشیا کے سابق صدر ڈاکٹر محمد مہاتیر کو امریکہ کی جانب سے دنیا کے خطرناک ترین 20 افراد کی فہرست میں شامل کیے جانے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جن کے خلاف دہشت گردی کے ثبوت ہے ان پر کارروائی کرنے کے بجائے انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکی انسداد دہشت گردی پروجیکٹ کی ویب سائٹ پر ڈاکٹر مہاتیر کے لیے لکھا گیا ہے کہ وہ مغرب، ہم جنس پرستی اور یہودیوں کے خلاف ہے۔ اس ویب سائٹ کے جواب میں مہاتیر نے لکھا کہ ایک شخص مغرب پر تنقید کرنے سے ہی انتہا پسند بن جاتا ہے، جبکہ مغرب حقیقت کو دیکھنا یا سننا پسند ہی نہیں کرتا۔
मज़लूमों पर जुल्म और तबाही के ज़िम्मेदार मगरिब है और इसके बरक्स मुसलमान अमन व आश्ती का पैगाम देते हैं। बावजूद इसके मुसलमानों को बली का बकरा बनाया जा रहा है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर भी इंतहा पसंदी का इल्ज़ाम आयद करते हुए लिखा कि उनके हामियों ने वहाँ के सबसे बड़े जमहूरी ऐवान पर हमला कर दिया था। इसराइल रोज़ाना निहत्ते फ़लस्तीनियों पर गोले बरसाता है, तब उन्हें दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल क्यों नहीं किया जाता। यमन की समाजी तंजीम अंसारुल्लाह को दहशतगर्द तंजीमों की लिस्ट में शामिल करने पर यमन की राजधानी सना में हज़ारों अफराद ने अमरीकी फ़ैसले के ख़िलाफ़ रैली निकाली और अमरीका को अपने फ़ैसला तब्दील करने को कहा। अंसारुल्लाह तंजीम के हामियों ने कहा कि तंजीम सऊदी अरब के यमन में दाखिल अंदाज़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है। अंसारुल्लाह तंजीम पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम आयद करने पर 170 से ज़्यादा यमनी तंजीमों ने अमरीकी फ़ैसले की मुखालिफत की और कहा कि अमरीका ही की हिमायत से यमन में जंग ला दी गई है, जिससे अब तक हज़ारों यमनी शहरी हलाक हुए हैं। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ में आज इतना ही। दीगर तज़किरों और ख़बरों के लिए आप मिली वॉइस को फेसबुक और यूट्यूब समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही मिली वॉइस की आवाज़ को दूसरों तक पहुँचाने के लिए इसे शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।